بجا رہے ہیں باجا گٹار اور آواز نکل رہی ہے ہدایت کی، ہدایت کی آواز نکل رہی ہے۔ اس نے کہا کیسی عجیب بات ہے، بھیڑیے کہا کہ میری بکری اٹھا کے جا رہا۔ اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس صحابی کی ہدایت بھیڑیا بنا۔ عجیب بات، اس نے بکری چھڑانے کی کوشش کی، بھیڑیا بولا، تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو نے اس کے ہاتھ پہ جا کے ایمان قبول نہیں کیا، جا بھاگ جلدی کر۔ تو پوچھا تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے آپ کا بھیڑیے نے بتایا، آپ کی نبوت کی حقانیت، حقیقت اور نبوت کی طرف راہ بھیڑیے نے دکھائے۔ لازم نہیں کہ ہدایت کے لیے کوئی ایک راستہ ہو، لازم نہیں۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان، خیال، احساس اور ادراک نہیں ہوتا، تصور میں نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اٹھا کے دے دیتا ہے، کہتے جا تجھے نواز دیا، تصور میں نہیں ہوتا۔ تصور میں نہیں ہوتا۔ اور کائنات میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی ہے، ایمان کی ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں یا چھن جائیں میری بلا سے، اگر ہدایت کی دولت مل گئی تو کائنات میں سب سے بڑی ہدایت کی دولت ہی اصل دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے۔ اور یہ جتنے بھی اولیاء صالحین تھے ان سب کی زندگی کا سبق یہی تھا۔ پیر، فقیر، ولی، اللہ کے دوست یہی زندگی کا سبق لائے تھے اور اسی سبق کو دینے آئے تھے اور یہی سبق دیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی سبق، نہ کوئی منزل، نہ کوئی راستہ، کچھ بھی نہیں، بس یہی سبق کہ وہ کہتے ہیں یہی سبق پکا ہو جائے، یہی سبق۔ میں اللہ کے سامنے کوئی ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی راستہ کھول دے، اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، ہدایت کا، ایمان کا۔ بے شمار لوگ آ کے مجھے باتیں بتاتے ہیں، خطوں میں بھی ویسے بھی، کہ تسبیح خانے کے بارے میں خواب میں کسی نے بتایا، انمول خزانہ کسی جن نے لا کے دیا۔ میں یہ باتیں اکثر نہیں کہتا، کیوں؟ اس باتوں کو نوٹ کر کے لوگ پھر اعتراض کی شکل دیتے ہیں، برتن چھوٹے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں بن گئی جو تسبیح خانے میں لانے، بٹھانے اور یہاں سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن گئی، خود خبر ہی نہیں ہے کیسے ذریعہ بن گئے۔ غیب سے رب نے ذریعہ بنایا، غیب سے ذریعہ بنایا، غیب سے اللہ جل شانہ نے ذریعہ بنایا۔ ہمارے لیے کوئی میرا رب ایسا ذریعہ بنا دے کہ جس طرح ذریعہ اللہ جل شانہ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے لیے بنایا۔ گٹار میں سے، باجے میں سے ہدایت کی سریں نکلنے لگے، ہدایت کی آوازیں نکلنے لگے، ہدایت کے سانس نکلنے لگے اندر سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ زازان ایک نامور گویہ تھا، ساز و آواز کا استاد تھا، فنکار تھا۔ وہ اپنے ساز سے بجا کے لوگوں کو محسوس کر رہا تھا، اس کا ساز بج رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے۔ تو حضرت بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک لفظ فرمایا، کیا آواز ہے، کیا آواز ہے، اگر قرآن کے لیے استعمال ہو جاتی تو کیا بات ہے، بس یہی بات فرمائی اور کچھ نہیں فرمایا اور نکل کے چلے گئے۔ جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس شخص کو چھوٹی مرض لگی ہو
وہ جہاں بیٹھ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. کہتے خیال کرو بیڈ شیٹیں دھوو, کپڑے دھوو, بسترے دھوو. کیوں بیٹھ گیا تھا؟ وہ برتن جو استعمال کرے اس سے بھی چھوت لگتی ہے, تو روحانیت کی چھوت نہیں لگتی؟ بقول بری نظر لگتی ہے, کیا اچھی نظر نہیں لگتی؟ اچھی نظر بھی لگتی ہے, نہیں لگتی؟ اچھی نظر بھی لگتی ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, ہیں بس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بات کہہ کے تشریف لے گئے. فقیر کی بات کا اثر تھا, وہاں سے گزرے, ہدایت کی ہوائیں چلا گئے. زازان نے بعد میں پوچھا یہ کون گزرے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ؟ وہ تو گانے بجانے میں مصروف تھا. اس نے کہا مدینے والے کے ایک سچے غلام عبداللہ بن مسعود. اچھا وہ گزرے تھے. کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اگر یہ آواز قرآن پہ لگ جاتی تو کیا اچھا ہوتا. اچھا یہی کہا؟ بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس ایک پل میں ساری زندگی بدل گئی, سارے لمحے بدل گئے, سوچیں اور وجدان جذبے سارے بدل گئے ایک پل کے اندر. اور وہ زازان بہت بڑے محدث بنے, اماموں کے استاد بنے, اولیاء کے استاد بنے, فقہا بزرگان ان کے بڑوں بڑوں کے استاد بنے. استاد وہ آواز پھر وہاں لگی جو آواز جنت میں جا کے گونجی, جو آواز عرش سے جا کے ٹکرائی. خیر کی آواز عرش سے ٹکراتی ہے اور شر کی آواز جہنم سے ٹکراتی ہے. آواز وہاں جا کے ٹکرائی. ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص جو ہے وہ انہیں گالیاں دے رہا تھا, برا بلا کہہ رہا تھا. سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے, ایک جگہ ٹھہر گئے. فرمانے لگے جو جتنی اور دینا ہے تو دے لے, آگے میرا علاقہ ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, تجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے. اسے بھی حیا نہ آیا, اس نے پھر اور برا بلا کہنا شروع کر دیا, اور برا بلا کہنا, اور پھر جی ٹھنڈا کر کے چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے آسمان کے اوپر دیکھا, مولا ایک طرف بڑے بڑے خلیفہ مجھے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں تاج رکھتے ہیں, اور ایک طرف یہ ہے بندہ جو مجھے برا بلا کہتا ہے. اگر تو اس پہ راضی ہے میں تیری ہر ادا پہ راضی ہوں, اگر تو اس پہ راضی ہے میں تیری ہر ادا پہ راضی ہوں. چلا گیا. یاد رکھیے گا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کے میں سے ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے, ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے, پکی بات ہے. یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, ایمان دے دیتے ہیں, اور اس کو ان خیر کی راہوں پہ چلا دیتے ہیں. اعتراض کرنے والے کو یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے, اعتراض کرنے والے کو اس خیر کی راہوں پہ اللہ چلا دیتے ہیں, خیر کی راہوں پہ اللہ چلا دیتے ہیں. یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنی پکڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ پکڑ جس طرز کی ہو, جس انداز کی ہو, بہت سخت, ان بطش ربک لشدید, بڑی سخت پکڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں, کسی عذاب میں, کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ معاملہ عجیب ہوا. اس شخص کے پاس چند ہی دن ہوئے, اس کے دل میں خیال آیا وہ ایک فلاں بزرگ ہیں, بڑی اللہ والے ہیں, ان سے جا کے ان کے حالات تو پوچھوں, یہ ہیں کیسے. میں لوگوں کی سنی سنائی پہ کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے برے ہیں, کوئی کہتا ہے اس طرح ہیں, کوئی کہتا ہے اس طرح ہیں. ان کے پاس جب پہنچے اور ان کا نام لیا اور تھوڑا سا ایسے اعتراض کیا, فرمانے لگے زبان خاموش رہے کہیں تیرا یہ ایمان نہ چلا جائے. کیوں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا پھر خاموش رہے, کہیں تیرا ایمان تھوڑا سا ہے یہی نہ چلا جائے.
اس نے پھر کہا تو فرمایا انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے میری مجلس سے چلا جا، تیری نحوست کا اثر کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے، تیری نحوست کا اثر کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ کہنے لگا حضرت میرے گھر میں بے برکتی ہے، دعا فرمائے۔ فرمایا لگتا ہے تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے۔ کہا الحمدللہ میرے گھر میں سارے نمازی ہیں۔ پوچھا لگتا ہے تیرے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے؟ کہا الحمدللہ میرے پڑوسی بھی نمازی ہیں۔ پھر فرمایا لگتا یہ ہے کہ تیرے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر گیا ہے، اس کی نحوست اور کی پکڑ میں تو مبتلا ہے۔ اس کے منہ پہ ہاتھ دے دیا، کہا چپ کر، یہاں سے چلا جا، ان کی شان میں گستاخی نہ کر۔ اور پھر ان کے مناقب، فضائل، ان کے مقامات اور درجے بتائے، بیان کیے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ ایک وقت یہ آیا، یہی شخص تھا جو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتیاں اٹھانے والا بن گیا۔ کوئی گھڑی ایسی آئے میرا ساز اور میری آواز مجھے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دے، میرے دل کی چاہتیں اور ہوں، میرے دل کی تمنائیں اور ہوں، میں نے دل میں فیصلے بھی اور کیے ہوئے ہوں، میں نے دل میں سوچا بھی اور ہو، پر اللہ جل شانہ کی رحمت واسع کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسی منزل آئے کہ میرا رب جو ہے مجھے اپنی ذات کی طرف منتخب ایسے کھینچ لے۔ اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ ایک سب سے پہلی چیز میرے رب کا انتخاب ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس وقت جس انداز میں جس کو چاہیں چن لیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ جس کو چاہیں چن لیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس وقت جس کو جیسے چاہیں چن لیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور طلب میں سب سے پہلی چیز نیت میں ہے۔ آج میں خدمت والوں سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا پڑھو سامنے کیا لکھا ہوا ہے، مرکز روحانیت و عمل لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے دیکھیں، روحانیت، روح کے بعد نیت آتی ہے، روح کے بعد نیت آتی ہے۔ اگر روح کا سفر کرنا ہے تو پہلا واسطہ نیت سے پڑے گا، اور اگر اسی فکرے کو ادھر سے پڑھیں تو ادھر سے امن آتا ہے، اور اگر امن کا سفر شروع کرنا ہے، امن میں ایمان ہے، امن میں رب ہے، امن میں مدینے والے کی محبت ہے، اور امن میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے، امن میں اہل بیت کا عشق، اولیاء کی محبت، آل رسول، اصحاب رسول کی عظمت ہے۔ اگر ادھر سے شروع کرنا ہے سفر امن سے تو بھی نیت آتی ہے۔ ادھر سے سفر شروع کریں نیت، ادھر سے سفر شروع کریں نیت۔ جو نیت کو محنت کرتے کرتے سنوار گیا، بنا گیا، ایک وقت آتا ہے کہ میرا رب اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ساری زندگی اخلاص پہ محنت کرتا گیا، اخلاص کیا؟ اللہ میری نیت ٹھیک کر دے، اللہ میرا جذبہ ٹھیک کر دے، اللہ میرا اندر باہر ایک کر دے، مولا میری دو رنگی زندگی کو مجھ سے ہٹا دے، ایک رنگی زندگی عطا فرما دے۔ جو ساری عمر اخلاص پہ محنت کرتا رہا، کس پہ؟ اخلاص پہ، نیت پہ، ساری عمر محنت کرتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے اس نیت کی برکت سے کہ فرمایا آخری وقت میں اس بندے کے ساتھ میرا رب ایک عجیب معاملہ کرے گا۔ پہلے اس کو اخلاص دے گا، یعنی مخلصین میں شامل کرے گا، اور پھر میرا رب اس بندے کو موت دے گا کہ یہ اللہ کے پاس جب جائے گا، ساری عمر کے اس نیت اور جذبے کی وجہ سے اللہ کے پاس جب جائے گا تو مخلصین میں شامل ہوگا۔ لوگ کیا کہتے رہیں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کون ہے کیا ہے تیرا داغے کباب ہی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مخلوق تجھے جو کہتی رہے،
پر تو اگر ساری عمر اخلاص اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس اخلاص کے صلے میں رب کریم تجھے جو نعمت عطا فرمائے گا وہ نعمت یہ ہوگی کہ آخری وقت میں فرشتے کی ڈیوٹی ہے، پہلے اس کو میرے مخلصین میں شامل کر پھر میرے پاس لے آ۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ نیت رب تک پہنچانے میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی سیڑھی ہے۔ وہ میری خدمت کوئی نوکری ہے یا اللہ کی ذات تعلق ہے، نیت اس کا بڑا دخل ہے، بہت دخل ہے، نیت کا بڑا دخل ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم ہر پل اپنی نیت اور اپنے جذبے پہ نظر رکھیں، میں بھی آپ بھی، تو رب بڑا کریم ہے، عجیب فیصلے کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ ارب پتی ہو جائیں گے، ضروری نہیں کروڑ پتی ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک اس نیت کے بدلے میں بعض اوقات اسی وقت صلہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اس نیت کے صلے میں میرا رب نسلوں کو نوازتا ہے اور نسلوں کو عطا کرتا ہے، اور نسلوں کو تمنگری، مال، دولت، عزت، وقار اور سر بلندیاں دیتا ہے، اس نیت کے اصلاح کے جذبے پہ ہر وقت نظر رکھنے سے۔ میں غالباً ابھی کی بات ہے، کوئی بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں تھیں، تو مجھے ایک صاحب ملے، جا رہے تھے، میں نے کہا اس کو بلا کے لیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں نے کہا پہچانا مجھے؟ کرے کمال ہے جی، آپ کو نہیں پہچانا؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے وہی باپ دادے والا کام۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے میں نے آپ سے ملنا تھا، سنا ہے آپ مشکل سے ملتے ہیں، پھر اس نے اپنی بات بتائی جو ہوتی۔ میں نے کہا کیوں ملنا تھا؟ کہہ رہے دعا کرانی تھی، کوئی لفظ بتا دیں، حالات بہت کمزور ہیں۔ اچھا، مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ گھر میں معاشی نظام، روٹی کا نظام، کاروبار کا نظام، یعنی گھر کے راشن کا نظام بہت کمزور ہے، حد سے زیادہ کمزور ہے، حد سے زیادہ کمزور ہے۔ اور یہ بات اس نے بھی بتا دی، اور میں نے دانستہ اس کو بلوایا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی پچھلی ہسٹری میرے پاس تھی، اس کے والد کی، اور میں نے وہ آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کی ہسٹری، والد کی ہسٹری کا رزلٹ مجھے کسی نے بتایا، اور میں اس سے ملا، اور وہ خود مجھ سے ملنا چاہتا تھا، خود مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا حالات بہت کمزور ہیں، گھر میں روزگار، رزق، بہت پریشانی ہے، بیماری بہت ہے، جھگڑے بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں، اس طرح کی اس نے بتائے۔ یعنی گھر میں سکھ نام کا کوئی ذرہ نہیں ہے، گھر میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے ایک لفظ بتایا، اور یہ لفظ بتایا کہ میں نے کہا تو کثرت سے استغفار کر، تیرا وظیفہ یہی ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا میں نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ مجھے اس جواب پہ بڑا دکھ پہنچا۔ میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ ادھر آپ کہتے ہیں میں آپ کی تلاش میں تھا، قدرت نے میرے دل میں ڈالا، میں نے آپ کو بلا لیا۔ کہنے لگے نہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا استغفار ایک عمل وظیفہ ہے، تو پڑھ لے، تیرا وظیفہ ہی یہی ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو یہ بتا کتنے وظیفے پڑھ چکا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں 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 فلاں۔ میں نے کہا وظیفہ تاثیر دیتا ہے پر تجھے نہیں دے رہا، تجھے استغفار کی ضرورت ہے، تو اس کو پڑھ۔ میں نے کہا میری نیت بھی کر لینا، میں بھی محتاج ہوں اس استغفار میں۔ اس کو میں نے یقین دلایا، خیر اسے یقین ہو گیا، چلا گیا۔ تو میرے سامنے وہ ہسٹری گھومی، تاریخ گھومی، وہ تاریخ گھومی۔ ان کا والد مستری تھا، راج، اینٹوں کی چنائی، صاف ستھرے کپڑے پہننے، سائیکل ہوتا تھا، اس کے آگے ٹوکری ہوتی تھی، اس میں تیشی کانڈی وہ سامان، پھٹی جو ہے وہ پلسٹر کرنے والی، وہ ایسی سائیکل پہ یوں باندھی ہوئی ہوتی تھی،
وہ بندہ 5 وقت کا نمازی تھا، روزے پورے رکھتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا تھا آج میں نے اینٹیں اتنی لگانی ہے. کبھی شاول یوں کرتا تھا، کبھی کانڈی کی ٹک 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 کرتا تھا، ایسے اینٹ اٹھانی، اس کو رکھنی، اس کو جوڑنا، اس کو سیٹ کرنا. اس کے بارے اس کا نام تھا استاد پیراں دتا، مشہور ہو گیا پیراں پٹیا. پیراں پٹیا کہتے ہیں بد دعا. ایک جس کو تجربہ نہیں ہوتا تھا، اکثر لوگ نہیں بلاتے تھے، تجربہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ دو دن کے بعد کہتے تھے استاد جی پیسے مک گئے والا، ابھی پیسے ختم ہو گئے، پھر آپ کو بلائیں گے، پھر بلائیں. ایک جگہ وہ ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں جمعہ پڑھتے تھے. وہاں مولانا بہت تشدد کی تقریر کرتے تھے، میز کے اوپر مکہ مارتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنے والا، نعرہ لگوانے والا یہی بندہ ہوتا تھا. میں نے کچھ جمعے وہاں پڑھے اور اکثر وہاں پرچے ہو جاتے تھے. اکثر وہاں. اور اس بندے نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اینٹیں اتنی لگانی ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے، لاچا پہننا. آج کا نوجوان مجھے بتائے لاچا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں لاچا؟ اس کو نہیں پتا ہی نہیں لاچا کسے کہتے ہیں. وہ پہننا اور اس کے بعد صاف ستھرا رہنا. پر زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں. اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا گیا بندہ. اللہ کے ہاں کون ہے؟ یقیناً جنت میں ہے، ہمارے دل میں ہے، سب کے لیے جنتی ہونا ہے، لیکن کچھ دنیا کے فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. غربت اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، تنگ دستی اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، فقیری اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، بے برکتی اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا، شر اپنی نسلوں کے لیے، بیماریاں اپنی نسلوں کے لیے، تنگ دستیاں اپنی نسلوں کے لیے، حالات اپنی نسلوں کے لیے، پریشانیاں اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ گیا اور دنیا سے چلا گیا. نیت کا زندگی پہ اثر ہے. نیت ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے. پل میں برکت ہٹ جاتی ہے، بر میں برکت اٹھ جاتی ہے. بادشاہ شکار سے واپس آیا، کہیں گھوم گیا، بھٹک گیا، پیاسا تھا، ایک باغ میں پہنچا، انار کا باغ تھا. کہنے لگا پانی پلا دو. سخی تھا انار والا، اس نے انار کیا، توڑا، نچوڑا تو گلاس بھر گیا، پیالہ بھر گیا. بادشاہ کہنے لگا اتنا رس ایک انار سے، اتنا پیالہ، اور میری حدود اور مملکت میں ہے، میری ریاست میں ہے، اور اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. بس یہ نیت کی، پیاس لگی کا دوسرا پیالہ دے دیں. اس نے 2-3 انار کر کے دوسرا پیالہ بھرا، ایک انار سے نہ ہوا. حیران یہ کیا ہوا؟ وہ بھی کوئی جہاں دیدہ درویش تھا، فقیر تھا. وہ کہنے لگا جی، اسے پتہ نہیں تھا یہی بادشاہ ہے. کہنے لگا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے، اور روح کی ساری منزلیں نیت سے طے ہوتی ہیں. ساری نیت سے طے ہوتی ہیں. نیت سے طے ہوتی ہیں. ہماری نیت ایسی، اور ہر وقت ٹٹولتے رہیں، میں بھی آپ بھی، اور کمی کہیں ہو جائے تو ہمارے پاس اللہ نے استغفار دیا ہے. میں نے استغفار اس لیے کہا تھا استغفار کر، کہ پیچھے نسلوں میں تیرے ساتھ برکت نہیں ہے. استغفار کر. اس کے لیے اللہ نے ہمیں استغفار دیا ہے، توبہ دی ہے، ندامت دی ہے کہ مولا جو تیرے فیصلے تھے واپس لے لے. تو کرنے میں بھی طاقتور ہے، تو واپس بھی لے لے. لوح محفوظ کا لکھا بھی تیرا ہے، تو چاہے خود ہی مٹا دے. لوح محفوظ کا لکھا بھی تیرا ہے، تو اس کو خود مٹا دے.
تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو کریم ہے، تو کریم ہے۔